بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دولت، اقتدار اور طاقت انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ انسان میں چھپا ہوا حیوان باہر آ جاتا ہے۔ جب یہ تین چیزیں مل جائے تو انسان کی اصلیت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ ہوا ہے ہارون یحییٰ کے ساتھ۔ ناظرین، آپ میں سے ہر کوئی ہارون یحییٰ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ جی ہاں، ہارون یحییٰ جو کہ ایک بہت بڑے مصنف ہیں، مذہبی اسکالر اور ٹیلی وینجلسٹ ہیں، جن کا تعلق ترکی سے ہے۔ وہ ترکی کے بڑے مشہور جو ہے مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کی تصانیف جو ہیں وہ تقریباً ہر اسلامک لائبریری کا حصہ ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اسلامک لائبریری جو ہے ان کی تصانیف کے بغیر جو ہے وہ ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ ان کی اگر مشہور کتابوں کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی مشہور کتابوں میں سے جو سب سے بڑی زیادہ مشہور کتاب ہے، جو آج کل میرے مطالعے میں بھی ہے، وہ ہے اینڈ آف ٹائمز، اور اس کے علاوہ Allah's miracles in Quran, the miracles of immune system, creation of universe, Darwinism refuted، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی کتابوں کا تقریباً جو ہے وہ مختلف دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کی کتابوں کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، اور ان کی اگر ریچ کی بات کی جائے تو عرب و عجم میں ان کی کتابیں پہنچی ہوں۔ تقریباً 190 ممالک میں ان کی کتابیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، اور ان کے فالوورز کی بات کی جائے تو ان کے فالوورز ہزاروں میں ہیں۔ عرب میں، عجم میں ان کے ہزاروں میں جو ہیں وہ فالوورز ہیں، اور اگر ہمارے ملک پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی ان کے ہزاروں فالوورز ہیں، اور ان کی کتابیں جو ہیں بڑی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ پڑھی جائیں کہ ان کی کتابوں میں بڑی تحقیق ہوتی ہے، اور بڑی جو ہے ان ڈیپتھ انالیسز ان کی کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کی کتاب پڑھ لیتا ہے تو وہ ہارون یحییٰ کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ مگر ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انہیں استنبول کی اعلیٰ عدالت نے 8658 سال کی قید جو ہے وہ سنائی ہے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ انہیں استنبول کی اعلیٰ عدالت نے اتنی سخت سزا سنائی ہے؟ یہ ہے آج کی گفتگو کا عنوان۔ ہم اس ویڈیو میں آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، کچھ لوگ دکھائی کچھ دیتے ہیں مگر ہوتے کچھ ہیں۔ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں۔ ہارون یحییٰ، جن کا اصل نام جو ہے وہ عدنان اوکتار ہے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا اور مذہب کی آڑ میں ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہارون یحییٰ، یا جن کا اصل نام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عدنان اوکتار، وہ ظاہراً تو اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اسلامک پریچر کی طور پر پیش کرتے ہیں، مگر آپ ان کی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہمیشہ حسین لڑکیوں میں گھرے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے ان لڑکیوں کو وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں لڑکیوں کے لیے، کٹنز۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ حسین ان کٹنز کے درمیان گھرے رہتے ہیں، اور ان کا ولا جو ہے، ان کا جو ریزیڈنس ہے، ہمیشہ نیم برہنہ لڑکیوں میں گھرا رہتا ہے اور ہجوم رہتا ہے ان کے ارد گرد۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کی تقریباً 1000 سے زائد جو ہے وہ گرل فرینڈز بتائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے مذہب اسلام کی آڑ لے کر اور مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی کہ جس میں
عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، عریانیت کے ساتھ ساتھ شراب نوشی کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ہارون یحییٰ جو ہیں یہ انہوں نے بری طرح اسلامی تشخص کو، اسلامک آئیڈنٹی کو پامال کیا ہے اور ایک ایسے فرقے کی بنیاد رکھی ہے کہ جس میں عریانیت اور شراب نوشی کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تھا اور یہ اسرائیل بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ناظرین مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ اسلام کے خلاف اس بندے کو لانچ کیا گیا تھا اور یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام ہی کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور مجھے اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اس کا تعلق شیطانی تنظیم الومناتی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ الومناتی ہی ایسی تنظیم ہے کہ جو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتی اور مذہب اسلام سے نفرت کرتی ہے۔ تو یہ الومناتی کا کارندہ ہو سکتا ہے، یہ فری میسن ہو سکتا ہے جس نے اسلامی لباس تو اوڑھ لیا مگر وہ اسلام کو جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو طیب اردگان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ طیب اردگان نے اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی اور اسے گرفتار کروایا، اور ترکی کی اعلیٰ عدالت نے، استنبول کی اعلیٰ عدالت نے اسے جو ہے 8658 سال کی قید جو ہے وہ سنائی ہے۔ بالکل یہ بندہ ڈیزرو کرتا تھا، اس سے زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے تھی کہ جس طرح اس نے ہمارے مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا، اس سے بڑھ کر سزا ہونی چاہیے تھی اور اسے ضرور نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آنے والے، کیونکہ آج کل تو دیکھیے کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی ہونے کا بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سخت سزا سنائی جائے تو یہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنیں گے اور آئندہ جو ہے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہو، جو مسلمانوں کے خلاف ہو، تو اس کو جو ہے سخت سے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صفوں میں ایسے چھپے ہوئے بھیڑیوں کو تلاش کریں اور انہیں بے نقاب کریں اور انہیں جو ہے کٹیرے میں لائیں اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دیں تاکہ ہم جو ہے بحیثیت مسلمان اپنے مذہب اسلام کی حفاظت میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ عدنان اختار المعروف ہارون یحییٰ کو ایک کرمنل آرگنائزیشن چلانے، فوج کی جاسوسی، نابالغ بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور عصمت دری اور بلیک میلنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 2016 کی ناکام بغاوت کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں فتح اللہ گولن، ان کی جو تنظیم ہے اس کی مدد بھی انہوں نے کی تھی۔